علموں، فن اور ہنر کا عرصہ دراز سے مرکز اور سینٹر رہنے والا شہر حیدرآباد، جب ہندوستان کے کونے کونے میں مسلم ہنرمندوں کی کوئی قدر نہیں تھی، اتر پردیش سے لے کر دہلی تک، پنجاب سے لے کر بنگال تک کے نوابین، راجا، جاگیردار اجڑ چکے تھے، انگریزوں کا دورہ تھا، علماء، مشائخ اور شاعروں کا کی کہیں قدر نہیں ہوتی تھی۔ یہی دھرتی تھی حیدرآباد کی جس نے پورے ہندوستان کے ہنرمند، علم و ادب کے لوگوں کو، عالموں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، تحریر کرنے والے مصنفوں کو پکارتی تھی اور ہر ایک کے لیے بول رکھا تھا کہ ہمارا دروازہ کھلا ہے، جسے کہیں جگہ نہ ملے وہ حیدرآباد چلا۔ آج اس زمین پر پہلی بار آنے کا موقع ملا، اور رات کا ہمارے استاذ کہا کرتے تھے مفتی شریف الحق صاحب کہ بوڑھی رات کا موقع ملا ہے، بوڑھے کو بوڑھی رات ملی۔ خیر، یہ سادات بیٹھے ہیں گھن گرج کے ساتھ، عظیم الشان مسلک اعلیٰ حضرت کا خطاب مولانا انتظار حسین صاحب نے فرمایا۔ مجھے کئی دن پہلے آج کے خطاب کے لیے عنوان دے دیا گیا تھا، اپنے دل میں اس عنوان کو بسائے آیا تھا کہ ایک وقت ملے گا اور میں اس عنوان پر مسلک اعلیٰ حضرت کو سنیوں کے سامنے واضح کروں گا۔ اس جلسے کے سرپرستی فرمانے والے پیر سید محمد حسینی قادری رفاعی سید سادات پیر بغدادی صاحب، ڈاکٹر سید محمد صفی اللہ حسینی صاحب، حافظ محمد عبداللہ قریشی صاحب، کمیٹی کے رہنما شاہد اقبال قادری، شوکت علی صوفی صاحب، نثار بیگ صاحب نظامی، ان کے علاوہ اور بھی جتنے دانشور، پڑھے لکھے انٹلیکچوئل طبقے کے لوگ، میڈیا کے لوگ اور شہر حیدرآباد سے دور دور سے آئے ہوئے سنی مسلمانوں، رونق اسٹیج، علماء کرام اور مشائخ اعظام، خادم اس اجلاس کے عظیم الشان انعقاد پر اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہدیہ تسلیمات و تبریک پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبیٰ الذین سبقونا بالایمان، وعلی ابنہ الغوث العظم البغدادی الذی کان سکونتہ من قبل فی جیلان، وعلى من جدد ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعنا لنا صراط الجنان والنيران عن الإمام أحمد رضا المجدد إلى عصر الحاضر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامین المکین الکریم۔ حضرات، تھوڑی دیر میرا ساتھ دیجیے آپ۔ حضرت بابا صاحب نے تو بہت اچھی طرح سے گزارش کر دی ہے، بلکہ حکم فرمایا ہے کہ گزارش نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا حکم ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اگر ان کے حکم کی آپ نے تعمیل کی تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بندہ حاضر ہے۔ باتیں بہت ہوتی ہیں جلسوں میں، کانفرنسوں میں، بڑی میٹھی باتیں کر رہے تھے بابا صاحب
اور ان کی باتیں سن کر کے آپ ہی کے شہر کی ایک بات کرنے والا بہت پرانا مجھے یاد آیا اور اس کی کچھ باتیں یاد آئی. آپ ہی کے شہر کی سوغات ہے جو پورے ہندوستان میں چمکا، اسی کو آپ کے شہر کی ہی نظر کر رہا ہوں. باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات خیر و ثواب ہوتی ہے. بات خیر و ثواب ہوتی ہے. بات خیر و عذاب ہوتی ہے. بات برگے گلاب ہوتی ہے. بات برگے گلاب ہوتی ہے. بات تیغے عتاب ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بات کہتے ہیں رب ارنی کو. بات کہتے ہیں رب ارنی کو. بات ام الکتاب ہوتی ہے. بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے. بات خنجر کی کاٹ ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے. بات مشکل سے بات ہوتی ہے. بارگاہ رسالت میں جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. درود شریف بہت دھیرے پڑھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ذرا ایک بار اور پڑھ لیجیے. مسلک اعلی حضرت کا دو شعر سنیے. یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ مہو مہر و انجم ہے جس کے لیے. یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ مہو مہر و انجم ہے جس کے لیے. اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائیں دیے. آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی، آسماں مسکرایا زمین ہنس پڑی. نور والے کا صدقہ اتارا گیا، نور نے چاند تارے نچھاور کیے. تقریر کا عنوان ہے علم غیب مصطفیٰ. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کلمہ پڑھنے والے 72-73 جتنے فرقے ہیں، کسی فرقے کو اس بات کا انکار تو نہیں ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ ہمارے آقا جو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں، جن کا ہم جشن مناتے ہیں، ان کے نبی ہونے کا کسی کو انکار نہیں ہوگا. ہے کسی فرقے میں یہ دم کہ سینہ ٹھوک کے وہ کہہ سکے؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ وہ نبی نہیں ہے تو اس کا معنی وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، وہ کلمہ گو ہی نہیں ہے. جتنے کلمہ گو ہیں وہ حضور کو نبی مانتے ہیں. اب تعجب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے نبی مانتے ہوئے بھی نبی کہہ بھی رہے ہیں، اور قرآن میں ان کا مترجم، قرآن کا ان کا مفسر لکھ رہا ہے یا ایھا النبی کے معنی اے نبی. نبی کا ترجمہ ہی انہیں نہیں معلوم. خالی نبی کا ترجمہ پڑھ لیتے یا ڈکشنری اٹھا کر کے کر لیتے تو پتا چل جاتا کہ نبی کے معنی غیب کی خبر بتانے والا. اور نبی جو مطلع علی الغیب، نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر ہے. لیکن یہ دیوبندی اور وہابی، ان سے پوچھو کہ یہ آیت حضور کی رحمت للعالمین ہونے کی آیت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سب سے زیادہ بابا جو آیت پر آپ نے تقریر کی ہے، سب سے زیادہ اس آیت پر دیوبندی فرقے کے لوگ پوری دنیا میں تقریر کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس آیت پہ کرتے ہیں.
حضور کی سیرت کے جلسے میں رحمت للعالمین. ہم نے کہا اچھا صاحب، جس آیت سے تم حضور کو صرف رحمت مانتے ہو، میں اس آیت سے تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم قرآن کو تو پڑھو. قرآن کی 19 آیتیں صرف میرے مطالعے میں ایسی ہیں کہ جن سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. آج میں ثابت کرنے نہیں آیا، رسول کا علم غیب ثابت تھا، ثابت ہے، ثابت رہے گا. یہ تو میں بتانے آیا ہوں، ایک مسلم الثبوت عقیدہ آپ کو سمجھانے آیا ہوں. دو باتیں صرف کرنی ہیں، ایک تو کلمے کی اور ایک رحمت کی، اور دونوں سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. پہلے آؤ کلمہ، پورا مجمع زور سے پڑھے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ. ذرا ترجمہ بھی کر دیں گے. اس مجمع میں وکلا بھی ہوں گے، ایڈوکیٹ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، دانشور بھی ہوں گے. کلمہ شہادت مسلمان پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ کہاں گواہی دے رہے ہیں؟ کہاں ہم ساری دنیا میں گواہی دے رہے ہیں. کہاں نہیں ہے کوئی؟ کہاں کے بارے میں گواہی ہے؟ صرف زمین پر؟ کہا نہیں صاحب، نہ زمین میں کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ جنگلوں میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ دریاؤں میں ہے، نہ ریگزاروں میں ہے، نہ باغ باغیچوں میں ہے، نہ پھلواریوں میں ہے، نہ حیوانات میں ہے، نہ نباتات میں ہے، نہ جمادات میں ہے، نہ سماوات میں ہے، نہ اردین میں ہے. کہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ہم نے کہا گواہی کون دے سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ، نوٹ کیجئے اس بات کو، کون دے سکتا ہے؟ کہاں کی گواہی دے رہے ہیں آپ؟ پورا حیدرآباد دیکھا ہے؟ پورا حیدرآباد دیکھا؟ ہو سکتا ہے شہر میں کوئی عبادت کے لائق ہو تب؟ گواہی کون دے سکتا ہے کسی واقعے کی؟ گواہی وہ دے سکتا ہے جو سارے زمانے کو چیلنج کر رہے ہو کہ گواہی دیتا ہوں میں کوئی ستارہ معبود نہیں. تم ستاروں کی دنیا دیکھ چکے ہو؟ ستاروں میں کوئی پوجا کے قابل ہو تو کیا ستاروں کی پوجا کرنے والے اس دنیا میں نہیں موجود؟ کیا فرشتوں کی پوجا کرنے والے دنیا میں نہیں موجود؟ کیا سورج چاند کی پوجا کرنے والے نہیں موجود؟ تم نے دیکھا ہے؟ گواہی دیتے ہو، جاؤ گواہی دینے جج کے یہاں، پچھلے ڈسک میں کھڑے ہو جاؤ گواہ کے کٹگرے میں، پوچھا جائے کہ گواہ ہو اس واقعے کے؟ ہاں. کہا نہیں، واقعہ کہ تو میں موجود نہیں تھا، دیکھا نہیں ہے میں نے. تو کیا کہے گا وکیل جرح؟ کہے گا کہ صاحب یہ واقعے پہ موجود نہیں تھا، نہ اس نے دیکھا ہے، لہذا اس کو نکالیے، گواہی کے قابل نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہ کلمہ شہادت پیدا ہوتے ہی تمہارے کان میں دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، میت پہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جنازہ لے چلتے ہو. سب سے زیادہ کلمہ جو پڑھا جاتا ہے وہ چوراہوں پر، بازاروں میں، میلادوں میں، جلسوں میں، پوری دنیا میں. بلکہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے. ہم نے بڑے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم نے یہ یورپ کی کلیساؤں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بلبوتے پر اگر کوئی سوال کر دیتا ہے کہ یہ گواہی تمہاری کیسے معتبر ہے، جب تم نے آندھرا پردیش نہیں دیکھا، جب تم نے پورا ہندوستان نہیں دیکھا، جب تم نے پورا زمین نہیں دیکھا. چلو زمین دیکھا، جنگلوں کی دنیا دیکھی؟ جنگل نہیں دیکھا، جنگلوں کو دیکھ لیا. تم نے سمندر کے تہے کو دیکھا؟ کوئی موتی پوجا کے قابل ہو تو یہ انسان کہتا ہے یہ بات تو ہے.
تو مولانا تب کیا ہوگا؟ ہم نے کہا اولین کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو. اولین ہم سے مت پوچھو، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. سب سے زیادہ کلمہ نماز کی تبلیغ کرنے والوں جواب دو کہ کس بلبوتے پہ کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کلمہ شہادت. اب کی کیسی گواہی ہے تمہاری؟ ہم تمہاری گواہی قبول کریں؟ کوئی عقل مند قبول کرے گا؟ کہنے لگے صاحب تو پہلے والے سے پوچھ لیجیے نا. ہم نے کہا یہ سوال حضرت ابو بکر سے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے امت میں ابو بکر نے کلمہ شہادت پڑھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک، تو بتا کہ کلمہ شہادت تو نے پڑھا؟ اے حضرت ابو بکر، مکے میں کلمہ شہادت پڑھ رہے ہو، کیا مکہ کے پورے جنگلوں کو دیکھ لیا ہے آپ نے؟ کیا مکے کی ساری وادیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیا عرب کے سارے محلات اور ریگزاروں کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیا پوری دنیا آپ نے دیکھ لی؟ کیا آسمان و زمین کو ٹنگال ڈالا؟ جنگے کی چوٹ پر، مکہ کے چوراہے پر، زمزم کے کنویں پر، کعبہ کی چھت پر کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تم نے کہا تب پڑھا کیوں؟ کہا اس لیے پڑھا کہ ایک دیکھنے والے کو دیکھا ہے، ایک دیکھنے والے کو دیکھا ہے. ایسے کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب میں نے محمد رسول اللہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے دیکھا تو میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا. کلمہ شہادت کا عقیدہ دیتے ہوئے ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے مانا کہ ساری زمین انہوں نے کھنگال ڈالی ہے، تب انہوں نے کہا کہ زمین میں کوئی عبادت کے قابل نہیں. سارے سمندروں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، تب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. سارے جنگلوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، تب انہوں نے کہا کہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اور سارے آسمانوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، سورج کو قریب سے دیکھا کہا عبادت کے قابل نہیں ہے، چاند کو گرد راہ بنا دیا، قریب سے دیکھا کہا عبادت کے قابل نہیں ہے، ستاروں کو گرد راہ بنا کر کھلونا بنا دیا کہا عبادت کے قابل نہیں ہے. تو 18,000 عالم مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ پوجا یوگیہ نہیں ہے، اور جو خالق ہے وہی ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے. ہم نے بھروسہ کیا ہے کیونکہ 40 برس دیتا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، 40 برس دیتا میں نے کہ انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، 40 برس میں نے دیکھا کہ انہوں نے بددیانتی نہیں کی. شرافت کا مجسمہ ہے، عنایت کا مجسمہ ہے، عزت کا مجسمہ ہے، داد و دہیز کا مجسمہ ہے، بلکہ مانوتا اور انسانیت کے جتنے اچھا اخلاق ہونے چاہیے وہ سب کے سب ان میں بدرجہ عقل. تو انہوں نے سب دیکھا ہے. میں نے کہا تو ابو بکر آپ کے جو عقیدے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھنے والا اگر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو ٹھیک. حضرت ابو بکر کے عقیدے پر عقیدہ رکھنے والا. اب بتائیے جب حضور کے پاس سب کا علم ہے تب تو حضور کے کلمے کی گواہی پر گواہی دی. حضور نے سب دیکھا ہے. سمندروں میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہاڑوں میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، 18,000 عالم میں کوئی عبادت. اچھا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ صدیقی عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ فاروقی عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ عثمانی اور عالمی عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ حسینی اور قادری عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ چشتی اور رضوی عقیدہ ہے. اور تم اپنے کلمے کی خیر بناؤ. تم بتاؤ ہمیں کہ جب
پیچھے کی خبر نہیں ہے تو تمہارے کلمے کی خیریت ہے؟ کس بنیاد پر گواہی دو گے؟ اور یہ گواہی پر حیدرآباد کے غیرت مند مسلمانوں گواہی پہ ایک بات آئے نہیں پاوا، کورٹ میں جس کے حق میں آپ گواہی دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے خلاف گواہی دیتے ہیں وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پورے دنیا کے مسلمانوں نے اللہ اور رسول کے لیے گواہی دی ہے، اور کس کے خلاف گواہی دی ہے؟ معبودان باطل کے خلاف گواہی دی۔ ہماری گواہی اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے حق میں ہم نے گواہی دی ہے وہی اللہ کہتا ہے پھر کہہ کر مت کر میرے اور میرے محبوب کی گواہی دینے والے، بے شک اللہ نے مومن کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہم تمہارے دوست ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، رضی اللہ عنہم رسول ہو۔ ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیے، ویسے 21 آیتیں قرآن کی ہیں اور حدیث کی بے شمار واقعات ایسے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے اور ثابت ہے کہ حضور کو علم ما کان و ما یکون حاصل تھا۔ 21 کا ڈائریکٹ آیتیں ہیں، اور حدیثوں کی تو ایک حدیث سناؤں گا جو وہابی دیوبندی مناظرے میں ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور میں اسی حدیث سے اس کے منہ پہ ثابت کیا نہیں، اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب ہے۔ سارے جس حدیث سے میں نہ بولتا اسی حدیث سے تم ہاں بولتے ہو۔ ہم نے کہا یہی تو بات ہے، تم اندھوں کو حدیث کے حروف دکھائی پڑتے ہیں، معنی دماغ میں نہیں اترتا ہے، اور اگر دماغ میں اترتا ہے تو دل میں نہیں اترتا ہے۔ جیسا کہ بابا نے کہا کہ تو نے پی کتابوں سے اور ہم نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت باعث تیرے میرے پینے میں۔ وہاں بھی بہت تقریر کرتا ہے رحمت للعالمین پر۔ ایک بات بتائیے، رحمت للعالمین ہے حضور، اور وہابی سے پوچھا اچھا حضور رحمت للعالمین ہے تو غیب کا علم ہے؟ نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، ہاں حاضر ناظر ہے، کہا نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اردو تو دیوبند سیکھنے آئے تھے، یہی کہتا ہے دیوبندی۔ بنائی نے کہتے ہیں کہ حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ دیوبند کے مولویوں سے جب سابقہ حضور کا پڑھا تب اردو بولنا۔ جی یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، رحمت للعالمین مانتا ہے، اور اردو زبان حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دیوبند کے ملاؤں سے جب سابقہ پڑھا تب حضور کو اردو زبان بولنا ہے، اور رحمت للعالمین مانتا ہے۔ آج اسی کو ہم چیلنج کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پڑھے لکھوں کا مجمع بچا ہے، اور علماء کچھ بیٹھے ہیں تو ان کے سہارے میں شاید میں بول لوں۔ کوئی چیز جب آپ مانتے ہو، ایک شے کو جب مانتے ہو کہ یہ شے ہے، تو اس کے جو صفات ہوتے ہیں ان صفات کو بھی ماننا ضروری پڑے گا کہ نہیں؟ عربی کا مقولہ ہے کہ الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ، جب چیز کسی کو ثابت کوئی چیز مانی جائے گی تو اس کے لوازم کے ساتھ مانا جائے گا۔ مثلا میں بیٹھا ہوا تھا، رحمت عالم کمیٹی کے صدر شاہد اقبال صاحب آئے اور انہوں نے مجھے گلاب کا ایک گلدستہ تحفے میں پیش کیا۔ گلاب کا گلدستہ ہاتھوں میں میرے دیا، میں نے کہا سبحان اللہ بڑا خوشبودار ہے۔ تب تک پیر سید سادات صاحب نے کہا مولانا بڑا رنگین ہے، تو ہمارے ساتھی مولانا انتظار حسین بریلوی صاحب نے کہا بڑا دلکش ہے۔
ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ناظم اجلاس صاحب نے کہا بڑا جاذب نظر ہے. ہمارے بازو کے بیٹھے ہوئے عالم نے کہا بڑا نازک. سننے والے مجمع نے کہا پیش کرنے والے شاہد اقبال نے ایک گلاب کا پھول پیش کیا ہے اور تعریف کرنے والے مولانا بول رہے ہیں. کوئی کہہ رہا خوشبودار ہے تو کوئی کہہ رہا جاذب نظر ہے تو کوئی کہہ رہا دلکش ہے تو کوئی کہہ رہا نازک ہے تو کوئی کہہ رہا بڑا خوبصورت ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اختلاف چیز ایک اور باتیں انیک. اب ہم لوگ بحث ہی کر رہے تھے تب تک مجمع میں سے ایک مالی اٹھ کے آیا. کہا آپ لڑ کیوں رہے صاحب، اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ پوری صف اختلاف میں مبتلا ہے. ایک گلاب کے پھول پر وہ کہہ رہے جاذب نظر ہے، ہم دودھ نہیں مانتے. دوسرا کہہ رہا خوبصورت ہے، ہم نہیں مانتے. تیسرے نے کہا دلکش ہے، ہم نہیں مانتے. چوتھے نے کہا نازک ہے، ہم نہیں مانتے. پانچویں نے کہا حسن والا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں مانتے. ارے مولانا اس کو آپ گلاب مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سب نے کہا ہاں گلاب تو مانتے. کہا بس جب آپ نے اس کو گلاب مانا ہے تو گلاب اس پھول کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہو، گلاب اس پھول کو کہتے ہیں جو دلکش ہو، جو گلاب اس پھول کو کہتے ہیں جو جاذب نظر ہو، گلاب اس پھول کو کہتے ہیں جو نزاکت والا ہو، گلاب اس پھول کو کہتے ہیں جس کے اندر جاذبیت ہے، جو حسین ہے. گلاب کو جب گلاب مان لیا تو اس کے ساری صفتوں کو ماننا پڑے گا. اچھا سبتا بلوازمہ، چیز کو جب تم نے چیز مانا ہے تو اس کے لوازمات کو ماننا پڑے گا. گلاب کے بارے میں جھگڑتے ہو، گلاب کے بارے میں تم کیا جانو؟ گلاب سے روز کا جس کا پالا ہے اس سے پوچھو. گلاب کو گلاب مان لیا، خوبصورت نہیں مانو گے. گلاب کو گلاب مان لیا، جاذب نظر نہیں مانو گے. گلاب کو گلاب مان لیا، دلکش نہیں مانو گے. گلاب کو گلاب مان لیا، خوشبودار نہیں مانو گے. گلاب کو گلاب مان لیا، نزاکت والا نہیں مانو گے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم گلاب کو گلاب ہی نہیں مانو. بس اب آؤ رحمت للعالمین کے موضوع پر دلی سے لے کر بھوپال تک، حیدرآباد سے لے کر کے تھانہ بھون تک سب سے زیادہ تقریریں کرنے والے، سیرت کے جلسوں کا پوسٹر چھاپنے والے دیا بنا اور تبلیغیوں. اور سنو کہ جب حضور کو تم نے رحمت مانا تو رحمت کے کچھ تقاضے ہیں. سنو رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت صرف اسی کو کہتے ہیں کہ بڑھیا کے راستے میں کاتے بچھاتی تھی تو اس کو دیکھنے چلے گئے، بس وہی رحمت ہے. رحمت اسی کو کہتے ہیں کہ راستے کو پتھر مار دیتا تھا، سہ لیتے تھے، بس بولتے نہیں تھے. رحمت اسی کو کہتے پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. غریبوں بیواؤں فریاد رسی کرتے تھے اور کچھ نہیں. سن، رحمت اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی پر محبت اور رحم کی مدد کی نظر ڈال سکے تو رحم و کرم کی نظر ڈالنے کے لیے سب سے پہلے رحمت والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ملکیت ہو. اگر وہ مالک ہوگا تب کسی پر رحم کر سکے گا، اور اگر وہ صاحب ملکیت نہیں ہے تو رحمت نہ کر سکے گا کسی پر. اور یہاں ایک گاؤں کی ملکیت رحمت کی بات نہیں ہے، عالمین کی بات ہے. بہت غور سے سننا، عالمین پر رحمت کی نظر ڈالنا ہے تو عالمین کی ملکیت چاہیے. تبھی کوئی آدمی جو عالمین پر کی ملکیت رکھے گا. اور تھوڑا سا صبر کر لیجئے، بس پورا معاملہ آپ کے سامنے 10 منٹ میں صاف ہو جائے گا. زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کے سامنے. 10 منٹ میں رحمت کے لیے ضروری ہے کہ رحم کرنے والا مالک ہو، اور خالی ملکیت سے کام نہیں چلے گا. مالک ہے، ایک لڑکا ہے 5 سال کا، اس کا باپ 20 لاکھ روپیہ بینک بیلنس اس کی وراثت میں چھوڑ کے مر گیا. بولو لڑکا اپنے باپ کی ملکیت کا مالک ہو گیا کہ نہیں؟ اب مولانا صاحب پہنچ گئے، مدرسے میں گھٹ گیا تھا پیسہ بچوں کے کھانے کا. تو کسی نے کہا ارے مولانا صاحب بہت اچھا موقع ہے،
فلاں آدمی محلے کا مر گیا ہے، اس کا بچہ 20 لاکھ کا مالک ہو گیا ہے، چلو اس سے چندہ مانگ لائے۔ اس بچے کے پاس پہنچ گئے 5 سال کے یتیم کے پاس چندہ مانگنے کے لیے۔ انہوں نے سامنے کہا بیٹا ہم بہت مجبور ہیں، رحم و کرم کی نظر ڈال دو، رحمت کر دو، 20 لاکھ کے مالک ہو۔ تو بچہ تو کچھ نہیں بولا، اس کا وکیل بازو میں بیٹھا تھا، کہا مولانا آپ بے عجیب آدمی، علاقہ مالک تو ہے 20 لاکھ کا مگر مختار نہیں۔ رحمت کی نظر ڈالنے کے لیے کالی ملکیت سے کام نہیں چلتا بچوں، مالک ہونا بھی ضروری ہے اور مختار بھی ہونا ضروری ہے۔ تو جب مالک ہوگا مختار ہوگا تب رحمت کی نظر ڈال سکے گا۔ اچھا چلو مالک و مختار بھی ہے، مالک و مختار بھی ہے۔ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے قریب کوئی شہر ادھونی ہے کیا ہے؟ ادھونی کے کسی محلے میں خدا نخواستہ ادھونی کے کسی محلے میں آگ لگ گئی، وہاں سے موبائل آیا، ایک شکل حیدرآباد کے سنیوں ہمارے محلے میں آگ لگ گئی ہے، مدد کیجیے، رحم کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے۔ آپ اپنے مرضی کے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، مگر حیدرآباد میں بیٹھ کر رحم کی بھیک مانگنے والے پر رحم کی نظر ڈال سکتے ہیں؟ کیوں؟ موقع پہ حاضر نہیں۔ رحمت کا تیسرا تقاضا ہے آپ مالک بھی ہو، مختار بھی ہو اور حاضر بھی ہو۔ اور حاضر ہیں ایک کنویں میں ایک آدمی گر گیا ہے، اب زندہ ہے، چلا رہا ہے بھائی اوپر کوئی ہے مجھے نکالو۔ موقع پہ ایک اندھا حاضر بھی ہے، آواز بھی سن رہا ہے مگر وہ مدد نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کا مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، موقع پہ حاضر بھی ہے، لیکن مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ رحم کی بھیک کیوں نہیں لے سکتا؟ ناظر نہیں۔ رحمت کا چوتھا تقاضا مالک ہونا 1، مختار ہونا 2، حاضر ہونا 3، ناظر ہونا 4، اور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اور رحمت کی بھیک مانگنے والا رحمت کا سوالی کی بولی رحم کرنے والا نہیں سمجھتا، سب کچھ ہے۔ یہاں حیدرآباد کے ہائی وے پہ ایک تلنگانہ کا دیہات کا لڑکا مئی کے مہینے میں پانی کا پیاؤ لگائے ہوئے تھا، ہوٹل کی چائے ہوئی تھی، عرب کی جماعت آ گئی۔ کہاں کی؟ عربی جبہ پہنا دیتے ہیں یہ عربی والا، یہ تبلیغی ہے، رب رہتے ہیں ہندوستانی مالیگاؤں کہاں کے سب تو پہنا دیتے ہیں جبہ، یہ عرب صاحب ہے، یہ عرب کی جماعت آئی رواب ڈالنے کے لیے۔ کس کی جماعت آئی ہے؟ اور اس میں 2-1 تھوڑی ٹوٹی پھوٹی عربی بھی بول لیتے ہیں۔ تو گئے تو لڑکے سے بولے اب عرب کی جماعت ہے تو ہندی میں تھوڑی بولے، پیاسے بہت ہے۔ وہ تیلگو بچہ بیچارہ جو ہے تلنگانہ، وہ تو نکو پکو ایسا جو بولی آتی ہے، وہ چیزا نکو جی تھوڑے بس، 1 بنگلہ 1000 جوڑے بس، ریڈیو سائیکل جو دنیا دیتی اللہ دے دے تو ایک اور کر دو۔ تو یہاں کی جو بولی تھی وہ بولی بولتا ہے، وہ اس کے پاس سے پہنچا عرب کی جماعت، ہم بہت کلاس باری۔ تو لڑکا کہتا بھائی ہم کچھ نہیں سمجھتے، تم کیا؟ وہ اپنے پانی کے مٹکے کا مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، پانی کی بھیک مانگنے والے بھکاریوں کو، نام نہاد جھوٹے عربیوں کو پانی نہیں پلا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بولی نہیں سمجھتا۔ اتنے میں وہ آئے نہیں، اتنے بڑے بڑے بال یہ ستار بجاتے ہیں، ہمارا گروپ ہپیوں کا۔ کس کا گروپ ہے؟ ہاں، ہم آزاد مانوس،
تو کہے انسانی دنیا میں پیدا ہو گئے تھے؟ وہ پرانے خاندان میں چلے جاتے نا، نیوٹن نے جو کہا تھا کہ بندر تھے، تو وہی چلے جاتے، کہے تو آ گئے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ گرینڈ بات ہے، رحمت کی نظر ڈالو، ہم کو مدد کرو ہماری، ہم پیاسے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے جاؤ جاؤ، ہم نہیں سمجھتے تمہاری بات۔ تو ایک صاحب آ گئے حیدرآباد کے، جو اکثر ہوٹل پہ چائے پانی پیتے تھے، انہوں نے لڑکے کو سمجھایا کہ ملاؤں کی جماعت پانی مانگ رہی، یہ ہپیوں کی جماعت بھی پانی مانگ رہی، بیٹا سب پیاسے پلا۔ پتہ یہ چلا کہ رحمت کی اپیل کرنے والے کے لیے، رحمت کی اپیل پر لبیک کہنے والے، مدد کرنے والے رحیم و کریم کے لیے ضروری ہے کہ ہر رحمت کی اپیل کرنے والے کی زبان سے جب تک اس کی بولی نہیں سمجھے گا رحمت کی نظر نہیں ڈال سکتا۔ اور اگر کوئی عالمین میں رحمت للعالمین ہے تو رحمت کے تقاضوں کو سمجھو کہ رحمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رحمت کا جو رحمت کا مصداق ہے وہ مالک بھی ہو، وہ مختار بھی ہو، وہ حاضر بھی ہو، وہ ناظر بھی ہو، اور بولی کا سمجھنے والا بھی ہو۔ اور اگر تم نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین مانا ہے تو الشیء اذا ثبت بلوازمہ، جب شے کو شے مانا تو اس کے صفات کو ماننا پڑے گا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، یعنی مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، بولیوں کے سمجھنے والے بھی ہے۔ بتا پھر کوئی مسئلہ علم غیب رہ جاتا ہے؟ بتا وہ قرآن، جس قرآن کو پڑھ کر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی ہے تو میں ڈھونڈنے نہیں جاتا، قرآن پڑھ لیتا ہوں، اونٹ کی رسی مجھے مل جایا کرتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کون؟ یہ عبداللہ ابن عباس کون؟ یہ عبداللہ ابن عباس وہ لڑکا ہے جسے تہجد کی رات میں ایک رات تہجد کی نماز میں رسول اللہ کا بیوی حضرت میمونہ کی بہن کا، ام الفضل کا لڑکا، اور آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کا لڑکا عبداللہ ابن عباس، جب اس نے دیا پانی وضو کا، حضور خوش ہو گئے اور سینے سے لگا لیا اور کہہ دیا اللہم فقہ فی الدین، سینے سے لگا کر دبوچا، علم سینہ عطا فرما دیا۔ تو دیکھا تم نے کہ عبداللہ ابن عباس اونٹ تک کی رسی قرآن میں ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہ تبیان لکل شیء کتاب، قرآن جب رسول پہ نازل ہوا اول سے آخر تک، تو کیا رسول کے لیے کوئی بات چھپی رہ گئی؟ تیری سمجھ میں نہیں آتا تو تیری دلیل سے، تیرے کلمہ شہادت سے اور تیرے اس آیت کریمہ کے عنوان سے جو رحمت للعالمین تم پڑھتے ہو، میں اسے ثابت کر دیا، اور اس کو ہر وقت ثابت کرنے کے لیے علماء اہل سنت تیار ہے۔ اب وہ حدیث چھوٹی سی ہے، سن لو۔ جو آدمی ہم سے کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ذرا درود شریف زور سے مسلمان پڑھو۔ ارے مولانا ملک صاحب، بخاری شریف پڑھاتے ہو اور بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ میں نے کہا بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے؟ ہم نے تو جتنی حدیثیں پڑھی اس سے حضور کے اختیار کا پتہ چلا، حضور کی ملکیت کا پتہ چلا، حضور کے علم کا پتہ چلا، حضور کے جود و سخاوت کا پتہ چلا، حضور کے فضل و کمال کا پتہ چلا، حضور کے عظیم و عظمت کا پتہ چلا، حضور کی قابلیت و شرافت کا پتہ چلا، حضور کی جہاد و بزرگی کا پتہ چلا، اور تجھے بخاری سے حضور کی بے علمی کا پتہ چلا تو مجھے اس سے تیری بے علمی کا پتہ چل گیا، تو اپنی بے علمی کا پتہ چلا۔ کہہ رہے سنیے وہ کتاب التیمم پڑھیے۔ اچھا، چلو غزوہ مستقلق میں حضور صحابہ کرام کی جماعت کو لیے جا رہے تھے، عصر کا یا فجر کا وقت ہونے والا تھا،
اور حضرت عائشہ کے گلے کا ہار ٹوٹ کے گر گیا. حضرت عائشہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کے گر گیا. حضور نے کہا صحابہ ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈو، اور وہیں پر اونٹ بٹھا دیا اور وہیں خود بیٹھ گئے. حضرت عائشہ کے زانوں کا سر رکھ کر سو گئے. صحابہ کرام ہار ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو کاہے کو مسلمانوں سے ڈھونڈواتے؟ میں نے کہا ابھی میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس جو حضور کا چھوٹا شاگرد ہے، چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی بڑے شاگرد، چھوٹا یہ ملاؤں کے کسی مولوی کے مقابل راس المفسرین عبداللہ ابن عباس کیا ہے؟ راس المفسرین. تو کہا کہ حضرت عائشہ کا ہاتھ ڈھونڈوا رہے ہیں. میں نے کہا ڈھونڈوا رہے اور خود سو رہے. جہاں غور سے سنیے. ہم نے کہا تو کیسے پتا چلا آپ کو علم غیب نہیں ہونے ڈھونڈوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا ڈھونڈوا رہے اسی سے پتا چل رہا کہ علم غیب. کہہ رہے ڈھونڈو. ہار کیسا تھا معلوم ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سالی حضرت اسماء بنت ابو بکر جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی بی بی صفیہ کے بیٹے زبیر ابن العوام کے ساتھ بیاہی تھی. حضرت اسماء بنت ابو بکر کا وہ ہار تھا. سفر میں عاریت کے طور پر ادھار مانگ کر حضرت عائشہ لائی تھی پہن کر کے. اب آپ یہاں پر اب آپ آ جائیے اپنے منہ پہ. آپ اپنے کے ساتھ کسی بھی شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کسی سفر میں جا رہی ہو، اپنے پڑوس سے قیمتی سونے کا ہار مانگ کر لائی ہو اور سفر میں وہ ہار گرا دے تو شوہر تو نیند آئے گی، دوسروں کو کہہ دے گا کہ تم ڈھونڈو. کہ سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ خود ڈھونڈے گا. وہ بیوی سے کہا تھا تو بھی ڈھونڈ. ہاں بتائیے. کہہ رہے ہیں بخاری کہہ رہے ہیں، اب سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھ کے ایسے سو رہے ہیں بے خبر ایک دم. ارے کبھی بے خبر ہی نہیں ہوتے. بے خبری سمجھتے لوگ کیا؟ سکون کی نیند آتی ہے تو خراٹے، سکون کی نیند ہوتی ہے تو جس کی بیوی نے ادھار کا ہار گما دیا ہو وہ خراٹے کی نیند 2 منٹ میں سو جائے گا اور اس کے ساتھی اس کی بیوی کا ہار ڈھونڈ رہے ہیں. بدعقیدو تم فیصلہ کرو میری اس خطاب کی روشنی میں. اتنے میں مجمع لگ گیا. صحابہ کہہ رہے بعض مسئلہ تو عائشہ نے کھڑا کر دیا. کہا کیا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ کہا جس علاقے میں ہم لوگوں نے قیام کیا یہاں کہیں آجو باجو میں پانی ہی نہیں. آجو باجو میں کہیں، اور نماز کا وقت ہونے والا ہے اور کہیں پانی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کیا کریں؟ تو کہا چلو ابو بکر سے کہا ان کی بٹیاں ہیں یہ. حضرت عائشہ کو تو لوگ کہہ نہیں سکتے. حضرت ابو بکر کے پاس لوگوں نے گئے. لوگوں نے کہا ابو بکر دیکھو تو آپ کی صاحبزادی عائشہ نے کیا کیا؟ ہار گما دیا اور رسول اللہ بیٹھ گئے اور اب نہ قوم پانی پہ ہے نہ پانی قوم پہ. قوم کے ساتھ بھی پانی نہیں اور نہ قوم پانی پہ ہے. کہا یار یہ مسئلہ تو پیدا ہو گیا. اب حضرت عائشہ کا بیان بخاری نقل کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی اتنے میں میرے والد آئے
اور رسول میرے زانو پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں. اب میرے والد آئے غصے میں، مگر حضور کی وجہ سے وہ بولتے تو کیسے بولتے؟ لا ترفعوا اصواتکم، آواز پر تو آواز بڑھا نہیں سکتے، اور سونے میں کوئی آواز کیسے بڑھائے گا؟ تو آئے دھیرے دھیرے، لیکن غصہ تو غصے سے کوہنی سے، غصے کی کوہنی سے میری کوکھ میں مارنا شروع کی کہ تو نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عائشہ سے دھیرے دھیرے کہتے تو نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ تو نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ نہ قوم کے پاس پانی ہے نہ قوم پانی پہ ہے. مسئلہ ہار کا نہیں رہ گیا. کون کون سے سننا وہابیوں، حدیث پڑھو. مسئلہ ہار کا نہیں اس حدیث میں ہے، مسئلہ پانی کا ہے اور پانی نہ ملنے کا. اب ابو بکر ہار کا ذکر ہی نہیں کر رہے، ابو بکر بھی یہی کہہ رہے ہیں نہ قوم پانی پہ ہے نہ قوم کے ساتھ پانی. اور عائشہ کی کوکھ میں مار رہے. ہم سے عائشہ کہہ رہی ہے کہ اتنے زور سے میرے باپ نے میرے کوکھ میں مارا کہ رسول اللہ میرے ران کے اوپر تھے، اس لیے درد کے باوجود میں ہلی نہیں، درد کے باوجود میں نہیں ہلی. اس کے بعد میں نے والد صاحب کو اشارہ کیا، والد صاحب رکے. عائشہ نے کیا اشارہ کیا جانتے کہ والد صاحب رکیے؟ رسول اللہ کے چہرے پر پسینے کے قطرے برآمد ہو رہے تھے، پپوٹے ہل رہے تھے، ہونٹ پھڑک رہے تھے، جو آثار نزول وحی کا اعلان تھے. حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ آپ کو خاموش ہو جائیے، اور حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ کہا عائشہ نے کیا کیا؟ نہ قوم کے ساتھ پانی ہے نہ قوم پانی پر ہے. حضور نے کہا اللہ نے رحم فرمایا اس عائشہ کی وجہ سے. حضور نے فرمایا اللہ نے عائشہ پر کی وجہ سے رحم فرمایا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر نماز کا وقت ہو جائے اور تمہیں پانی نہ ملے تو اے مسلمانوں پاک مٹی سے تیمم کرتے نماز پڑھ لو. وہاں بھی کہتا علم غیب نہیں تھا اس لیے لوگوں کو ڈھونڈوایا تھا، نہیں لوگوں کو ڈھونڈوایا تھا، لوگوں کو ٹھہرایا تھا کہ تاکہ ماحول بنے اور پاک تیمم کا قانون نازل ہو جائے. اس لیے کہ فوجیں سفر کرتی رہتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ واقعہ ایسا ہوتا رہتا ہے. پھر حضرت حسین ابن حسین نے وہی ایک شعر کہا اعلان کرتے ہوئے کہ آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی رحمت نہیں ہے. اور وہی دیکھا گیا کہ جب تیاری ہو گئی نماز کے بعد تو اونٹ اٹھایا گیا تو اسی کے پیٹ کے نیچے آپ موجود تھا. حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ حضور کو علم غیب ہے. تو جس حدیث سے ثابت کرے گا کہ حضور حاضر ناظر نہیں، میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ حضور حاضر ناظر ہے. تو جس آیت سے ثابت کرے گا کہ حضور نور نہیں ہے، میں اسی آیت سے ثابت کروں گا کہ حضور نور ہے. یہ صدقہ ہے غوث الاعظم کا، یہ صدقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا. اللہ اس ترقی عطا فرمائے اس رحمت عالم کمیٹی کو. وآخر دعوانا